معمر قذافی ویلن تھا یا ہیرو؟ 42 سال تک لیبیا پر حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کو آخر کس نے اور کیوں لیبیا کے سڑکوں پر گھسیٹ کر قتل کیا؟ امریکی حکام معمر قذافی کو اپنے راستے سے کیوں ہٹانا چاہتے تھے؟ وجہ دہشت گردوں کی پشت پناہی تھی یا پھر امریکہ کی سپر پاور پوزیشن کو لاحق خطرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسامہ غازی اور آج کی ویڈیو میں ہم معمر قذافی کی عروج اور زوال کے حوالے سے بات کریں گے۔ معمر محمد منیار القذافی 7 جون 1942 کو لیبیا کے شہر سیرٹے کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ معمر قذافی نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں ایک مذہبی عالم سے حاصل کی اور اس کے بعد ایلیمنٹری اسکول میں داخلے کے لیے معمر قذافی سیرٹے شہر چلے گئے۔ قذافی انتہائی ذہین انسان تھے، لیکن اس کا تعلق چونکہ ایک خانہ بدوش خاندان سے تھا، اسی وجہ سے اسکول میں اس کے دیگر ساتھی اکثر معمر قذافی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن معمر قذافی نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے ذہانت کے بلبوتے پر اس نے صرف 4 سال میں 6 گریڈز پاس کیے۔ اس کے بعد سیکنڈری اسکول میں داخلے کے لیے معمر قذافی کا خاندان سیرٹے شہر چھوڑ کر سبھا منتقل ہو گیا اور وہاں پر معمر قذافی کو سیکنڈری اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ معمر قذافی کو جس اسکول میں داخل کیا گیا تھا وہاں پر بیشتر ٹیچرز کا تعلق ایجپٹ سے تھا اور انہی اساتذہ کے بدولت معمر قذافی کو زندگی میں پہلی مرتبہ پین عرب نیوز پیپرز اور ریڈیو براڈ کاسٹ تک رسائی حاصل ہوئی۔ یاد رکھیے، یہ وہی زمانہ ہے جب 1948 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد 1952 میں ایجپٹ میں انقلاب آیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں جمال عبد الناصر نے ایجپٹ کی سیاسی نظام میں جو تبدیلیاں کی تھی اس کو معمر قذافی قدر کے نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسی وجہ سے جمال عبد الناصر معمر قذافی کے فیورٹ انسان بن گئے تھے۔ صدر جمال عبد الناصر نے کلونیلزم، نیو کلونیلزم اور زائونزم کو مسترد کر کے اس کی جگہ عرب قوم پرستی کا پرچار کیا اور ایجپٹ کو کیپٹلزم سے نکال کر سوشلزم کی طرف لے گئے، اور یہی وہ بات ہے جس کا اثر ہمیں معمر قذافی کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ معمر قذافی جمال عبد الناصر کی کتاب فلسفی آف ریولوشن سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے۔ فلسفی آف ریولوشن میں ایک حکومت کو گرا کر وہاں پر انقلاب برپا کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا تھا اور معمر قذافی کے ایک استاد جس کا تعلق ایجپٹ سے تھا، جب اس کو معمر قذافی کے ارادے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے معمر قذافی کو بتایا کہ انقلاب آرمی کے بغیر لانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد معمر قذافی نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بن غازی میں یونیورسٹی آف لیبیا میں داخلہ لیا اور وہاں پر معمر قذافی نے تاریخ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور پھر یونیورسٹی کی تعلیم بیچ میں چھوڑ کر معمر قذافی نے فوج جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ معمر قذافی سمجھتے تھے کہ اگر سیاسی تبدیلی لانی ہے اور نظام کو تبدیل کرنا ہے، ایک ایسا نظام لانا ہے جس میں عوام کا فائدہ ہو، تو اس کے لیے انقلاب بہت ضروری ہے، لیکن انقلاب لانے کے لیے فوج میں جانا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سال 1963 میں معمر قذافی نے رائل ملٹری اکیڈمی کو جوائن کر لیا۔ اس وقت لیبیا پر ادریس کی حکمرانی تھی اور ادریس کے تعلقات مغربی ممالک کے ساتھ نہایت اچھے تھے اور یہ چیز ان کے لیے کوئی اچھی ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس حوالے سے ویڈیو میں آگے چل کر بات کریں گے۔ معمر قذافی نے جب فوج میں جانے کا فیصلہ کیا اور اس نے رائل ملٹری اکیڈمی کو جوائن کر لیا تو اس دوران رائل ملٹری اکیڈمی میں فوج میں نئے داخل ہونے والے نوجوانوں کو برطانیہ کے آفیسرز ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ معمر قذافی کے نزدیک برطانیہ ایک امپیریلسٹ ریاست تھا اور اسی وجہ سے جب اس نے ملٹری اکیڈمی میں برطانیہ کے آفیسرز کو دیکھا تو اس کو انتہائی زیادہ غصہ آیا۔ وہ ان آفیسرز کے ساتھ انتہائی تلخی کے ساتھ بات کرتے تھے اور معمر قذافی نے انگلش سیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ معمر قذافی کی اس رویے کی وجہ سے برٹش ٹریننگ آفیسرز نے اپنی رپورٹ میں معمر قذافی کو نافرمان قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ ملٹری اکیڈمی کا جو کمانڈر قتل ہوا ہے اس کے قتل میں شاید معمر قذافی ملوث ہے، کیونکہ جب معمر قذافی رائل ملٹری اکیڈمی میں تھے تو اس دوران ملٹری اکیڈمی کا ایک کمانڈر قتل ہو گیا تھا، لیکن اس رپورٹ کو نظر انداز کر دیا گیا اور معمر قذافی کا رائل ملٹری اکیڈمی میں سفر جاری رہا۔ اس کے بعد سال 1964 میں جب معمر قذافی رائل ملٹری اکیڈمی سے گریجویٹ نہیں ہوئے تھے اور وہ وہیں پر ٹریننگ حاصل کر رہے تھے، اسی دوران معمر قذافی نے فری آفیسرز موومنٹ کی بنیاد رکھ دی۔ معمر قذافی پوری لیبیا میں گھومتے رہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے اور کنیکشنز بناتے رہے۔ اس کے علاوہ معمر قذافی نے ایک سنگل فنڈ بھی بنایا تھا جس میں وہ سارے آفیسرز جو اس تحریک کا حصہ تھے وہ اپنے پیسے جمع کراتے رہے، وہ اپنے تنخواہیں اس فنڈ میں جمع کراتے رہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ معمر قذافی جب یہ سب کچھ کرتے رہے تو حکومت نے اسے کیوں کچھ نہیں کہا؟ دیکھیے، جو سرکاری انٹیلیجنس ادارے تھے
ان کو معمر قذافی کی ان حرکتوں کے بارے میں پتہ تھا، لیکن انہوں نے معمر قذافی کو نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ معمر قذافی کچھ نہیں کر سکتے، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد سال 1965 میں معمر قذافی رائل ملٹری اکیڈمی سے گریجویٹ ہو گئے اور اس کو فوج میں بطور کمیونیکیشن آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ اس دوران ادریس کی حکومت ہر گزرتی دن کے ساتھ غیر مقبول ہوتی رہی۔ لیبیا کی حکمران ادریس نے لیبیا کی روایتی قبائلی نظام کو توڑ دیا تھا اور اس کی جگہ ایک وفاقی نظام بنا لیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں تیل کی جو دولت موجود ہے اس کو کسی طریقے سے ایکسپلائٹ کر کے اس کا فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ملک میں ہر طرف افراتفری تھی، ملک میں ہر طرف کرپشن عام تھی۔ ان مسائل کے علاوہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لیبیا میں عرب قوم پرستی زور پکڑ رہی تھی، اور پھر 1967 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے مابین 6 روزہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ایجپٹ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ادریس کے لیے ایک تباہ کن چیز ثابت ہوئی۔ ایجپٹ کی شکست کے بعد پوری لیبیا میں ہنگامے ہونے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ادریس پرو اسرائیل ہے، کیونکہ ادریس کے تعلقات مغربی ممالک کے ساتھ کافی بہترین تھے، اور اسی وجہ سے لوگ ادریس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہوں نے اس جنگ میں ایسا رویہ دکھایا ہے جو پرو اسرائیل ممالک کا ہے۔ ٹریپلی اور بنغازی میں اینٹی ویسٹرن فسادات ہونے لگے۔ ورکرز نے ایجپٹ کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے آئل ٹرمینلز کو بند کر دیا۔ سال 1969 تک CIA کو یقین آ گیا تھا کہ لیبین آرمی کی کچھ لوگ حکومت کو گرانے کے لیے ملٹری کو کی کوشش کرنے والے ہیں، لیکن ان کی نظر معمر قذافی پر نہیں بلکہ عبدالعزیز صالحی کی بلیک بوٹس ریولوشنری گروپ پر تھی۔ اس کے بعد مڈ 1969 میں ادریس چھٹیاں گزارنے کے لیے ٹرکی اور گریس چلے گئے۔ اس دوران یہ افواہ گرم ہوئی اور ہر طرف سے یہ بات ہونے لگی کہ صالحی برادرز برطانیہ کی مدد سے 5 ستمبر کو مارشل لا نافذ کرنے والے ہیں۔ قذافی کی پری آفیسرز موومنٹ کے پاس یہ آخری موقع تھا کہ وہ صالحی برادرز کا راستہ روک کر بادشاہت کا خاتمہ کرے، اور انہوں نے آپریشن جیروسلم کا آغاز کر دیا۔ 1 ستمبر 1969 کو قذافی نے ایئرپورٹس، پولیس ڈیپوز، ریڈیو اسٹیشن اور سرکاری دفاتر پر قبضہ کر لیا، اور لیبیا میں مونارکی کا خاتمہ ہوا۔ قبضے کے بعد بادشاہت کو ختم کر کے قذافی نے لیبین عرب ریپبلک کے قیام کا اعلان کر دیا۔ قذافی نے اس ملٹری کو ریولوشن کا نام دیا، اور عوام سے اپنے خطاب کے دوران قذافی نے کہا کہ ریولوشن کا مطلب ہے آزادی، سوشلزم اور اتفاق۔ قذافی کی اس ملٹری کو اس وقت وائٹ ریولوشن کہا گیا، کیونکہ اس دوران کسی کا خون نہیں بہا تھا، لیکن اب تاریخ میں یہ 1 ستمبر کی ریولوشن کے نام سے مشہور ہے۔ قذافی نے اپنے 42 سالہ دوری حکومت میں کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے آج بھی لیبیا کا ایک عام آدمی قذافی کو یاد کرتا ہے۔ قذافی کی دوری حکومت میں بجلی مکمل طور پر مفت تھی، بجلی کی بل نہیں آتے تھے۔ لیبیا میں جتنی بھی بینکس تھے وہ سارے حکومت کی ملکیت میں تھے، اور یہ سارے بینکس ہر شہری کو لون فراہم کرتے تھے، اور انٹرسٹ ریٹ 0 تھا۔ لیبیا میں اپنا گھر بنیادی انسانی حقوق میں شامل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قذافی نے اعلان کیا تھا کہ جب تک لیبیا کے ہر شہری کو اپنا گھر نہیں ملتا تب تک اس کے والدین کو بھی اپنا گھر نہیں ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جب قذافی کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت قذافی کا پورا خاندان ایک خیمے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے علاوہ ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو $50,000 ملتے تھے تاکہ وہ اپنے لیے ایک فلیٹ خرید سکے، اپنے لیے ایک اپارٹمنٹ خرید سکے اور اس میں اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے ماں کو $5,000 ملتے تھے۔ قذافی نے تعلیم اور علاج کو مکمل طور پر مفت کر دیا تھا۔ قذافی سے پہلے لیبیا کا لٹریسی ریٹ صرف 25% تھا، لیکن قذافی کی دوری حکومت میں لٹریسی ریٹ 83% تک پہنچ گیا تھا، اور اگر کوئی طالب علم جو کسی ایسے سبجیکٹ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے جس کی تعلیم لیبیا میں نہیں دی جاتی تھی، اور وہ طالب علم بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا، تو حکومت اس کے تعلیم کا سارا خرچہ اپنے ذمے لیتی تھی۔ قذافی کی دوری حکومت کی سب سے اچھی اور خاص بات یہ تھی کہ لیبیا پر کسی قسم کا کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا، اور لیبیا کے ریزروز $150 بلین تک پہنچ گئے تھے۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص تعلیم حاصل کرتا تھا، مثال کے طور پر کوئی شخص ڈاکٹر بنا ہے لیکن اس کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے، تو جب تک اس کو نوکری نہیں ملتی تھی تب تک لیبیا کی حکومت اس کو ایک ڈاکٹر کے برابر تنخواہ دیتی تھی، اور یہ ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والی شخص کے لیے ہوتا تھا۔ جب تک اس کو اپنی مطلوبہ فیلڈ میں نوکری نہیں ملتی تھی تب تک لیبیا کی حکومت اس کو ماہانہ سیلری دیتی تھی۔ اس کے علاوہ قذافی نے ایک ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو
آج بھی لیبیا کے لوگ یاد کرتے ہیں۔ لیبیا میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہر شہری کے گھر تک پانی پہنچے، اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن پروجیکٹ قذافی نے شروع کیا تھا، جو تاریخ میں گریٹ مین میڈ ریور کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیبیا ہر حوالے سے ترقی کر رہا تھا، تو پھر امریکہ نے معمر قذافی کو کیوں قتل کیا؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 2011 کا لیبین انقلاب جو عرب اسپرنگ کے دوران شروع ہوا تھا، وہ شاید لیبیا کے لوگوں نے شروع کیا تھا، لیکن حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے۔ جب 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ٹوین ٹاورز پر حملہ ہوا تو اس کے بعد امریکی صدر نے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر دہشت گردوں کے ساتھ، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور معمر قذافی نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور یوں معمر قذافی کا ہر وہ گناہ دھل گیا جس کی وجہ سے امریکہ اس کو لیبیا کی حکومت سے ہٹانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ نے معمر قذافی پر قاتلانہ حملے بھی کیے تھے۔ لیکن جب معمر قذافی نے امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو اس کی ہر ایک گناہ دھل گئی۔ لیبیا پر مغربی ممالک نے جو سینکشنز لگائے تھے وہ ختم ہو گئے، تیل کا کاروبار زور و شور کے ساتھ شروع ہوا اور لیبیا میں پیسہ آنے لگا۔ اس کے علاوہ معمر قذافی کا نام CIA کے ہٹ لسٹ سے بھی ہٹا دیا گیا۔ امریکہ اور معمر قذافی کا پیار 2001 سے لے کر 2009 تک جاری رہا، اور پھر امریکہ نے معمر قذافی کو نیو یارک آنے کی دعوت دی تاکہ معمر قذافی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرے۔ معمر قذافی امریکہ پہنچے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے 90 منٹ کے خطاب میں معمر قذافی نے سیکیورٹی کونسل کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ معمر قذافی نے بش کے خلاف وار کرائمز کے مقدمات درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا، اور انہوں نے کلونیلزم کی کمپنسیشن کے طور پر $7 ٹریلین کا مطالبہ بھی کیا، اور یوں امریکہ کے لیے معمر قذافی ایک مرتبہ پھر دشمن بن گئے۔ معمر قذافی ایک مرتبہ پھر اچھے انسان سے ڈکٹیٹر بن گئے تھے۔ معمر قذافی ایک اچھے انسان سے ایک مرتبہ پھر ایک برا اور بدترین ڈکٹیٹر بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ معمر قذافی کوشش کر رہے تھے کہ افریقہ کو یونائٹ کیا جائے اور ایک ایسی کرنسی بنائی جائے جس میں سارے افریقن ممالک ٹریڈ کر سکے اور ڈالرز کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے لیے معمر قذافی سونے کی کرنسی بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ بات امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ امریکہ ڈالرز کے زور پر اپنی طاقت کو پوری دنیا میں پھیلا رہا تھا، اور یہ بات امریکی طاقت کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی تھی۔ اسی وجہ سے امریکہ معمر قذافی کی غلطی کے انتظار میں بیٹھا تھا، اور اپنے 90 منٹ کے خطاب میں معمر قذافی نے یونائٹڈ نیشن میں جو کچھ کہا، یہ معمر قذافی کی وہ غلطی ثابت ہوئی جس نے معمر قذافی کو ایک مرتبہ پھر CIA کے ہٹ لسٹ میں شامل کر دیا۔ معمر قذافی کو قتل کرنے کا موقع اس وقت CIA کو ملا جب 2011 میں پورے عرب ممالک میں عرب اسپرنگ کے نام سے ایک انقلاب کا آغاز ہوا۔ عرب اسپرنگ میں لیبیا کے اندر بھی مظاہرے ہونے لگے، اور یہ مظاہرے بہت جلد ہی لڑائی تک جا پہنچے۔ معمر قذافی کا خیال تھا کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اس معاملے کے بیچ میں نہیں آئیں گے، اور یوں قذافی سمجھتے تھے کہ وہ جلد ہی باغیوں کو سپریس کر کے اس احتجاج پر قابو پا لیں گے۔ لیکن امریکہ نے اس احتجاج میں جو باغی تھے، جنہوں نے گنز اٹھائے تھے، جنہوں نے بندوق اٹھایا تھا قذافی کے خلاف، امریکہ نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیا۔ اور اوباما نے اپنے ایک خطاب کے دوران یہ کہا کہ میں نے اپنی ملٹری کو اجازت دی ہے، یعنی ہم نے نیٹو کو اجازت دی ہے کہ وہ لیبیا کے اندر جا کر لمیٹڈ وار کا آغاز کرے۔ ویسے تو امریکہ پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے لیبین ریولوشن میں اس لیے باغیوں کا ساتھ دیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ سویلینز لوگوں کو نقصان پہنچے، لیکن جو سویلین لوگ قذافی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور امریکہ کے نزدیک وہ امریکن انٹرسٹ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، امریکہ نے ان کا علاج ایک ایسے آدمی کے ذریعے کیا جو کسی زمانے میں لیبین آرمی میں شامل تھا، اور اس آدمی کا نام تھا کرنل خلیفہ حفتار۔ اور جب کرنل خلیفہ حفتار لیبیا پہنچے اور باغی گروپس طاقتور ہو گئے تو اس کے بعد معمر قذافی ہائیڈنگ میں چلے گئے۔ معمر قذافی کو تلاش کرنے کی مکمل کوششیں شروع ہو چکی تھی۔ CIA ہر قیمت پر معمر قذافی کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اس لیے گراؤنڈ پر ریبل فورسز لڑائی لڑ رہے تھے اور فضا میں امریکن اور نیٹو ایئر فورس ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ CIA نے ہر وہ ذرائع استعمال کیا جس کے ذریعے وہ معمر قذافی کو تلاش کر سکتے تھے۔ معمر قذافی سرٹے میں چھپا ہوا تھا، اور جب باغی گروپس نے سرٹے کو گھیرے میں لے لیا تو معمر قذافی وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور ایک قافلہ سرٹے سے باہر کی طرف نکلنے لگا۔ جب CIA کو پتہ چلا کہ اس قافلے میں معمر قذافی شامل ہے تو انہوں نے اس قافلے پر
ایک ڈرون سے حملہ کر دیا اور یو جو باغی گروپس تھے انہوں نے معمر قذافی کو پکڑ لیا اور پھر معمر قذافی کو وہاں پر سڑک پر گھسیٹ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلتا کر دیا گیا۔ معمر قذافی قتل ہو چکا تھا اور جب معمر قذافی کے قتل کی خبر امریکہ پہنچی اور ہلری کلنٹن کے موبائل پر جب یہ میسج آیا کہ معمر قذافی کو قتل کیا جا چکا ہے تو اس نے خوشی سے واو کہا۔ یہ تھی معمر قذافی کی کہانی۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ امریکہ نے معمر قذافی کو کیوں قتل کیا؟ کیا معمر قذافی کو وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے تھے یا پھر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔